لاہور ہائی کورٹ کا پروٹیکشن آنرشپ ایکٹ کو سیاست زدہ کرنے پر اظہار برہمی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے پنجاب پروٹیکشن آنرشپ ایکٹ کے متعلق درخواست پر ریمارکس دیے کہ کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے۔ وکیل اظہر صدیق سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا۔ آپ نے 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو لے کر درخواست دائر کی، کیا ان ایم پی ایس نے اسمبلی میں اس ایکٹ کے خلاف تقریر کی؟ یہ اسمبلی میں تو بولے نہیں اور یہاں درخواست دائر کر دی۔ آپ نے اپنی پٹیشن فیس بک پر بھی لگا دی۔ معاملے کو سیاست زدہ نہ کریں، یہ معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹیز کا ہے۔ وکیل سے مزید کہا کہ آپ کو اپنی درخواست کو واپس لینا چاہیے، آپ نے اس درخواست پر بہت افسوس ہوا۔ جسٹس فیصل زمان خان نے درخواست چھٹیوں کے بعد متعلقہ بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لیڈر کے متعلق میری تو ایک رائے ہے، میں اب آئی ایم اسپیکنگ آؤٹ ویری اوپنلی ناؤ، میری رائے کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز انتہائی نوعیت کے کیسز ہیں۔ ان کیسز کو نارمل کورس آف کرمنل کیسز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کیسز کی کوئی ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہیں ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں دنیا کے 29 ان کے ملٹری انسٹالیشنز پہ 29 چھاؤنیوں پہ ایک ہی دن میں حملہ کر دیا جائے۔ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ اس حملے کی پریپریشن کے لیے اسے 1 ہفتہ پہلے ایک موک ایکسرسائز کی جائے اور انہی روٹس میں سے گزر کر دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سی کچہری کس چھاؤنی کے ساتھ ملتی اور وہاں سے لوگوں کو گزارا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر برس پڑے۔ کہتے ہیں سہیل افریدی اور ان کے ساتھیوں نے مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ سہیل افریدی اسمبلی میں ایسے لوگ ساتھ لائے جو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں نامزد ہے۔ ملک محمد احمد نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو پنجاب اسمبلی کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلح افراد کو اسمبلی میں آنے سے روکا گیا۔ سیکیورٹی کے معاملے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر معاملے میں کہتے ہیں ہمارا لیڈر گرفتار ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتی ہیں تحریک انصاف مذاکرات نہیں این آر او چاہتی ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو 5 مرتبہ مذاکرات کی پیشکش کی لیکن وہ سنجیدہ ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آتی ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اللہ جانے مشن لاہور کیا تھا۔ سہیل افریدی آئے، پروٹوکول میں لاہور گھوما پھرا، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بلدیاتی الیکشن میں بھی سنجیدگی ظاہر کر دی۔ کہتی ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی ہم جیتے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں بھی جیتیں گے۔ تحریک انصاف والوں کو واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ دوپہر ہوتے ہی دھند چھٹنے لگی۔ لاہور اور مضافاتی علاقوں میں دھند میں بتدریج کمی آنے لگی۔ دھند کی وجہ سے موٹر وے کئی مقامات پر بند، M4 کو کھول دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر لاہور سے پتوکی کا حد نگاہ میں بھی بہتری آ گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کر دی۔ دھند کے ساتھ لاہور پر اسموگ کا راج۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پوری دنیا میں 6واں نمبر۔ لاہور میں آلودگی کی شرح 172 ریکارڈ۔ کنٹونمنٹ کے علاقوں نے پورے شہر کو آلودگی میں پیچھے چھوڑ دیا۔ انڈیکس 473 ریکارڈ۔ عسکری چین میں 276، برکی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 213، ڈی ایچ اے فیز 6 میں 188، بیدیاں روڈ پر 146 اور فیز 5 میں آلودگی کی شرح 134 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں سردی کی شدید لہر، درجہ حرارت گر گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے 2 جنوری کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسنے کا امکان۔ آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری، قانون شکنوں کو ہوگی دشواری۔
آئی جی پنجاب کا ٹریفک قوانین اصلاحات جدید نظام پر عمل درآمد کے لیے کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ترمیم شدہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ اسپیشل برانچ کی نشاندہی گائیڈ لائنز کی روشنی میں ٹریفک خلاف ورزی پر ایکشن لیں۔ ڈی پی اوز، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ٹریفک مینجمنٹ میں بہتری کے لیے خود فیلڈ میں نکلے۔ ہیلمٹ، ون وے اوور لوڈنگ سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لیے جائیں۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان پر، سبزیوں کی قیمتیں گر گئیں۔ لہسن چائنا 450، ادرک تھائی لینڈ 285 روپے کلو، آلو نیا 30 روپے، پیاز 67، ٹماٹر 80، لیمو چائنا 60 روپے کلو ہو گیا۔ میتھی اور بینگن 45 روپے، پھول گوبھی 20 روپے، شملہ مرچ 95 روپے کلو ہو گئی۔ مہنگے داموں فروخت ہوا۔ کیلا درجہ اول 150، مسمی 165، کینو 225 روپے درجن، سیب کالا کولو 400، امرود 200، پپیتا 250 روپے کلو ہو گیا۔ سنگھاڑے 110 اور شکرقندی 95 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 569 روپے برقرار۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 640 روپے فی کلو بکنے لگا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 330 روپے پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9780 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ بچے اور بچیوں پر بے رحمانہ تشدد اور جبری مشقت کے واقعات تھم نہ سکے۔ 6 سال میں 777 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق کم عمر بچے اور بچیوں سے جبری مشقت کے 1366 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس 1549 نامزد ملزمان میں سے 1489 کو گرفتار کر سکی۔ شاہدرہ پولیس نے لاپتہ 10 سالہ بچے کو تلاش کر لیا۔ عبداللہ گھر سے نکلا اور راستہ بھٹک کر دور نکل گیا۔ بچے کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات، کیمروں اور ہیومن ریسورس سے مدد حاصل کی گئی۔ شاہدرہ پولیس کی کاوش نے لاپتہ بچے کو ورثہ سے ملا دیا۔ لخت جگر کے باحفاظت ملنے پر والد نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں۔ فریدی اور ان کے ساتھیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ پنجاب اسمبلی آنے پر خوش آمدید کہا، لیکن وہ قوانین کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے۔ جس گروہ کو مکہ معظمہ کا احترام نہیں، وہ پنجاب اسمبلی کا کیا احترام کرے گا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور اور پنجاب اسمبلی آمد کے حقائق سامنے لے آئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اور ان کے ساتھیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ چھاونی کے ساتھ ملتی اور وہاں سے لوگوں کو گزارا جائے۔ اسی دن اس کے جنرل ہیڈ کوارٹرز جو کہ ملٹری کے ہیڈ آفیسز ہیں ان کو نظر آتش کرنے کی کوشش کر دی جائے۔ اسی دن بے شمار کور کمانڈروں کے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کر دی جائے۔ اسی دن آپ جو ان چھاونیوں کے اندر اسٹارٹنگ فرام میاں والی اینڈ اینڈنگ اپ ٹو مردان پنجاب ریجمنٹل سینٹر، آپ ہر جگہ پر جا کے ان کو نظر آتش کر دیں۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے آفیسز کو آپ نے آگ لگائی، آپ نے پولیٹیکل اوپوننٹ لیڈرز کے گھروں کو آگ لگائی، اسی دن آپ نے وہ اور آپ نے کہا کہ یہ عوامی رد عمل ہے۔ میں اس فعل کو سمجھنے سے قاصر ہوں جس کو آپ عوامی، اس کو کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ، ایک کانسپریسی کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ۔ یہ رد عمل بالکل نہیں تھا، یہ پلانڈ تھا۔ اس کی پلاننگ میں ارباب اختیار سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ چوک رہے ہیں۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ موب کنورٹ کیا گیا انٹو دس رینسیک اینڈ ان آرسن، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔